اہمیت رکھتی ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح بعض ایسی چیزیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علاج کیا ہو، وہ آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں واقعات اور کچھ چیزیں جن سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا ہو۔ لیکن ایک بات اس سے پہلے میں بتا دوں کہ جو باتیں حدیث میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علاج کیا ہے، آج بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ان سے تو جیسا طب نبوی کتابیں ہوتی ہیں، آپ پڑھتے ہیں اور علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فائدہ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ طب کا معاملہ ایسا ہے کہ اس پہ تجربات اور تجزیات کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں فرمائیں، یہ مسلمانوں کی کم علمی رہی، بیوقوفی رہی، بد نصیبی رہی کہ طب نبوی ہم نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دی، کبھی اس پہ ریسرچ ہی نہیں کیا۔ کوئی بھی میڈیسن ریسرچ کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ اگر یہ فرماتے ہیں کہ فلاں چیز میں یہ شفا ہے تو اس کا معنی یہ کہ اب ریسرچ کرنا پڑے گا نا، اس میں سے نکالنا پڑے گا کیسی شفا ہے، کس چیز کے ساتھ دنیا کی مل کے شفا دیں گی، کون سی اور چیزوں سے مل جانے سے فلاں فائدہ ہوگا۔ ریسرچ ورک کبھی نہیں ہوا، اور افسوس مسلمانوں نے یونانی طب کو اپنا طب سمجھا اور یونانی طب کو مکمل طور سے لے لیا، اور طب نبی اس کے چکر میں پوری ختم ہو گئی کہ آج بہت ساری باتیں جو طب نبی میں الفاظ آتے ہیں وہ دوائیں کس کو بولتے ہیں ہم کو معلوم نہیں۔ وہ تو تبھی معلوم ہو سکتا تھا جب اس زمانے کے بعد سے لے کر مسلمان اس کو استعمال کرتے رہتے، اس پہ تجربات کرتے۔ افسوس کہ اتنا زبردست ذریعہ طب کا ہم نے کھو دیا۔ لیکن پھر بھی کچھ باتیں جو آتی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کے لیے استعمال کی دواؤں کے طور پر۔ سب سے پہلے جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ کہ آپ شہد سے علاج کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو پیٹ خراب ہو چکا ہے، اسے دست ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے شہد کھلاؤ۔ وہ گیا شہد کھلا کر آیا، کہا اللہ کے رسول اور بڑھ چکے ہیں، کہا اور کھلا، پھر اس نے کھلا کر آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑھ چکے ہیں، کہا اور کھلا، 3 مرتبہ کھلانے کا حکم دیا۔ پھر وہ آ کر کہا اللہ کے رسول اور اس کے دست بڑھ گئے ہیں، تو کہا اللہ کی کتاب سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسے اور کھلا شہد، اس لیے کہ اللہ نے شہد کے تعلق سے کہا اس میں شفا ہے، تو اللہ کی کتاب سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسے اور کھلا۔ جب اور کھلایا گیا تو ان کو شفا مل گئی اس چیز سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں شہد کھلایا گیا وہیں عقیدہ دیکھیے ساتھ میں، کھلا اس کو، اس میں شفا ہے، بس اگر کہہ دیا تو کہہ دیا، یہ نہیں کہ اور عموماً دیکھیں تو شہد کھلانے سے بہت سے لوگوں کے دست اور بڑھ جائیں گے، ظاہر تو یہ دکھتا ہے لیکن اس میں شفا ہے، وہ شفا اور فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے کہ کبھی دست کا روکنا درست ہوتا ہے اور کبھی ان کا نکل جانا اچھا ہوتا ہے، تاکہ بیماری جو اندر ہے جراثیم پورے نکل جائے پیخانے کے ذریعے۔ تو کہا تیرا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کی کتاب سچی، اور کھلاؤ اس کو ایک بار، اور کھلایا، دست بند ہو گئے، شہد کے ذریعے شفا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا استعمال کیا شفا کے لیے، اور فرمایا زمزم جس نیت سے پیا جاتا ہے اللہ اس میں شفا رکھتا ہے۔ تو یہ علاج بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جب حج کو جانا ہو، عمرے کو جانا ہو، جو لوگ جاتے ہیں آپ ان کو کہیے کہ بھائی زمزم ہمارے لیے لائیے، یا خود گئے تو خوب پیجیے اس نیت سے کہ اللہ فلاں مرض کے لیے شفا، فلاں مرض کے لیے شفا، فلاں، اس لیے کہ زمزم جس نیت سے پیا تھا فرماتے ہیں اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے اس پانی کے اندر، تو زمزم کا استعمال کیجیے دوا کے لیے۔ اسی طرح گائے کا دودھ یہ بھی بڑا مفید ہے، یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گائے کا دودھ پیا کرو، اس میں شفا ہے، اور اس کے پنیر کو کھایا کرو، اس میں بھی شفا ہے، اس لیے کہ گائے مختلف قسم کے جھاڑ کھاتی ہے جس کے وجہ سے اس کے دودھ میں شفا ہوتی ہے، لیکن اس کے گوشت میں بیماری ہے۔ کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ گائے سے علاج کیا کرو، اس کے دودھ میں شفا ہے اور اس کے پنیر میں شفا ہے، لیکن فرمایا اس کے گوشت میں بیماری ہے۔ لیکن ہمارے پاس تو گائے کے گوشت کا معاملہ کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، اس کے بغیر کوئی دعوت مکمل نہیں ہوتی، اور اس حد تک اس کو کھایا جاتا ہے کسی کو انتہا نہیں۔ آپ کھا سکتے ہیں، حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے، لیکن اگر بکثرت اس کو کھائیں گے تو اس میں بیماری ہے، یاد رکھیں کہ رسول اللہ نے واضح اور ایک نہیں ایسی 5 سے 6 روایت ہے جس میں کہا اس میں بیماری ہے، اس کے گوشت میں بیماری ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کے دودھ میں شفا ہے، اس کے پنیر میں شفا ہے، اس لیے کہ گائے چرتی ہے اور بہت سارے مختلف جھاڑ کھاتی ہے جو بیماری کا علاج ہوتے ہیں، تو اس کو پینا چاہیے، اس کے دودھ کو، اس کے پنیر کو، اور کہا اس کے گوشت کے تعلق سے احتیاط کرنا، اس میں بیماری ہے۔ تو حلال ہے ایسا گوشت کھانا، لیکن بکثرت کھائیں گے تو بیماری ہو سکتی ہے، یاد رکھیں رسول اللہ نے فوراً وضاحت کر دی اس میں بیماری، اور تمام احادیث صحیح ہے، یاد رکھیں۔ تو گائے کے دودھ سے علاج کروائیے، اسی طرح بچوں کو پلائیے، خود پیجیے بیمار ہو تو، بڑا شفا اس میں فائدہ ہے۔ اسی طرح آپ نے زیتون کے تیل کے تعلق سے کہا، زیتون کے تیل میں بھی شفا ہے، کوشش کریں کہ زیتون کا تیل ہم استعمال کریں۔ اب لیکن بہرحال اب کیسے استعمال کریں اس کو تو ظاہر سی بات ہے تجربات کرنے پڑیں گے۔ اب جو لوگ تجربے کرتے ہیں مختلف چیزوں میں ملا کر زیتون کا تیل کیا فائدہ ہوتا ہے ان سے پوچھنا پڑیں گے کیسا ہوتا ہے بول کر۔ اسی طرح کلونجی میں آپ نے فرمایا شفا ہے، اور کلونجی کے تعلق سے فرمایا کہ
کہ تم جو کالے دانے کلونجی جس کو کہتے ہیں اس کو اگر ساتھ کھایا کرو، اس میں بڑی شفا ہے، اور فرمایا اس کے تعلق سے کہ جو اسے کھاتا ہے اس میں موت کے علاوہ تمام چیز کا جو ہے شفا ہے، تمام چیز کی سوائے موت کے، کلونجی، تو کلونجی کھایا کریں، اس میں بھی شفا ہے۔ اسی طرح اجوا کھجور کے تعلق سے آپ نے فرمایا اس میں بھی شفا ہے۔ اجوا کھجور وہ کھجور ہوتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مخصوص احاطہ ہے اس کے اندر اگتی تھی، اسے اجوا کہتے ہیں۔ تو اجوا کھجور جو کھاتا ہے آپ وسلم فرماتے ہیں جس دن وہ کھائے نہار پر 7 اجوا کھجور، اس دن جادو اور اس پہ زہر اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح اجوا کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ حجامے میں بھی شفا، حجامہ سمجھتے ہیں، کپنگ جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر بلیڈ کے ذریعے کچھ کٹس لگائے جاتے ہیں اور خون نکالا جاتا ہے مختلف جگہ سے، گردن کے پیچھے سے، سر پر سے، یا مختلف اعضاء جو تکلیف دیتے ہیں اس کو حجامہ کہتے ہیں۔ ٹھیک، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، کپنگ کہتے ہیں اس کو انگلش میں، یہ بھی بڑی فائدہ مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو کروایا تھا ایک حج کے اندر، جب آپ گئے تھے حج میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ تکلیف تھی، آپ نے حجامہ کرایا تھا، تو آپ یہ بھی کروا سکتے ہیں، اس کے اندر بھی شفا انسانوں کے لیے، تکلیف دہ جگہوں پر اور مختلف جو اعضاء پر یہ کیا جاتا ہے، تو حجامہ آپ کرا سکتے ہیں، اس میں شفا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سرمے کے تعلق سے کہا سرما لگایا کرو، اس سے آنکھیں جو ہے صاف رہتی ہیں، تو سرما بھی ایک قسم کا جو ہے آنکھوں کی حفاظت کے لیے آپ بالکل لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہ بھی سنت نبوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ٹھنڈے پانی سے بخار کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ بخار شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آنکھ سے بنا ہے، لہٰذا ٹھنڈے پانی سے بخار کا علاج کرو، اور ٹھنڈے پانی سے جو آپ جسم کو دھوتے، یا ٹھنڈے پانی سے آج بھی دیکھیے بخار اگر بڑھ جائے ڈاکٹر کہتا ہے پٹیاں رکھیے سر پر ٹھنڈے پانی کی، تو ٹھنڈے پانی سے آپ بخار کا علاج کرتے ہیں۔ اسی طرح جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا ان میں سے ایک ہے نمک کا آپ نے استعمال کیا بچھو کے کاٹنے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا، آپ نے اس زخم پہ ایک نمک لگایا اور اس پہ پانی بہایا، بلکہ اس میں آتا گرم پانی میں پیر ڈالا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے رہے جب تک کہ زہر کا اثر ختم نہ ہوا۔ تو نمک کا استعمال زہر کو اتارنے کے لیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پیٹ کے کچھ امراض ہوتے، مرض ہوتے، ان کو حکم دیتے کہ عربی بھیڑ جس کو دمبا کہتے ہیں، جس کی دم بڑی چوڑی ہوتی ہے، بہت موٹی دم ہوتی ہے، ہمارے بکرے اور مینڈوں کے ایسا نہیں، بہت چوڑی دم ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دم کی چربی نکال کر لاؤ، اس کو پگھلاؤ اور 3 دن میں جو ہے 3 حصے کر کے 3 دن میں وہ چربی پیو، جس سے پیٹ کی بیماریاں ضائع ہوتی ہیں۔ دمبا جسے کہتے ہیں عرب علاقوں میں بہت پایا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چربی سے علاج کا حکم دیا۔ اسی طرح راکھ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم علاج کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے اندر جب آپ کو کچھ زخم ہوئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کھجور کے پتوں کو جلایا، اور اس کے جلنے کے بعد جو راکھ تھی اس راکھ کو جو زخم پہ لگا کر اس پہ پٹی لگائی، تو یہ بھی جو ہے اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا طلب کی۔ تو یہ وہ تمام کچھ چیزیں تھیں جو احادیث میں ملتی ہے، میں نے کچھ مختصر جو میرے سامنے واضح تھی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کری۔ ان چیزوں کے ذریعے آپ نے طلب کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزوں کے ذریعے اور بھی جو حلال چیزیں ہیں ہم سب ان کو استعمال کر سکتے ہیں علاج کے طور پہ۔ جہاں دعائیں بھی پڑھی آپ نے، قرآنی آیتیں بھی پڑھی، صورتیں بھی پڑھی، وہیں جو ہے دنیاوی علاج بھی کیا، شہد بھی کھایا اور زمزم بھی پیا، اور ساتھ میں جو ہے کھجور بھی کھائے، اور سرما بھی آپ لگاتے تھے، حجامہ بھی آپ نے کروایا، اور باقی بہت سی چیزوں میں حکم دیا کہ فلاں کرو فلاں کرو اور فلاں کرو۔ تو پتہ چلا جائز اشیاءوں سے میں اور آپ علاج کر سکتے ہیں، پھر چاہے وہ کیمیکل کے فارم میں ہو آج کل یا کوئی اور فارم میں، بس جائز ہونا یہ شرط ہے۔ اسی طرح اب اگر ہم بیمار ہو جائیں